ترین کام ہے ان میں سے ایک کانکنی ہے، اور وہ بھی کوئلے کی کانکنی، جس میں بڑی تعداد میں تیسری دنیا میں پاکستان میں زہریلی گیسوں سے کانکن مارے جاتے ہیں اور ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ دنیا کی سب سے سخت جاب کون سی ہے، کام کون سا ہے، تو وہ کوئلہ مزدور نہیں ہے، وہ سینیٹری ورکرز ہیں۔ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، ہم روزانہ 3 وقت کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد رفع حاجت سے، حوائج ضروریہ سے فارغ ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ جو ہم نے سب کیا، اس ہمارے کرے کرائے پہ پانی کس نے پھیرا، ہماری گلیوں کو صاف کس نے رکھا، ہمارے گٹر کس طرح کھلے رہتے ہیں۔ یہ وہ مخلوق ہے جو ہمارے ارد گرد ہے، لیکن ہمیں کبھی نظر نہیں آتی۔ یہ وہ مخلوق ہے جو انسانی روپ میں ہے، لیکن ان کے حقوق کیا ہیں کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ صرف ان کے فرائض یہ ہیں کہ ہمارا گند صاف کریں، ہماری گلیاں صاف کریں، بھلے ان پہ کچھ بھی گزر جائے۔ ان کی موت بھی ایسی ہوتی ہے گویا کوئی سایہ مر گیا ہو، خبر تک نہیں آتی۔ دوسری دنیا میں جو ترقی یافتہ یا نیم ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں گٹر کی صفائی کے لیے، نالوں کی صفائی کے لیے، بول و براز کی صفائی کے لیے مشینیں ہیں، سیفٹی گیئرز ہیں۔ لیکن یہ جو مخلوق ہے، انسان نما مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی، یہ ننگے ہاتھوں سے، ننگے بدن سے کام کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ آج ہم انہی کا ذکر کرنے والے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ پنجاب نے 2 سینیٹری ورکرز گٹر صاف کرتے ہوئے گیس سے ہلاک، زہریلی گیس چڑھنے سے ہلاک ہو گئے۔ میڈیکل سٹاف، امدادی ٹیمیں ہاتھ لگانے کو، انہیں نکالنے کو تیار نہیں ہوئی۔ انہی کے ساتھی ورکرز نے انہیں جب تک نکالا تب تک وہ مر چکے تھے۔ میرا خیال ہے اچھا ہوا وہ مر گئے، اس لیے کہ انہیں جو موت کے بعد نجات ملی، وہ انہیں زندگی میں ملنا ناممکن تھی۔ اس طرح کی جو بدبودار ہماری جو دنیا ہے، اس میں اس طرح کی جو صورتحال ہے، ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، اور جو سب سے دنیا کی اہم ترین جاب کرنے والے لوگ ہیں، اس کے بارے میں کس سے پوچھا جائے؟ عارف جبار خان صاحب ہیں، کنٹریکٹر واٹر ایڈ پاکستان کے۔ سینیٹری ورکرز جو ہیں پاکستان کے، ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی سرگودا میں جس کیس کا یہ حوالہ دے رہے تھے، ان کی جو پوزیشن ہے، اب کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ کل ہے ورلڈ ٹوائلٹ ڈے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت باتیں ہو سکتی ہیں کہ پاکستان میں کتنے ٹوائلٹ ہیں، سکولز میں کوئی ٹوائلٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ہم اس پر فوکس کر رہے ہیں سینیٹری ورکرز کی کنڈیشنز بھی۔ اب آپ ظاہر ہے کہ اس ایشو کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، کچھ کیا گیا ہے یا کچھ کیا جا سکتا ہے ان کی اپنی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے؟ جی بالکل، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ آئی تھنک جیسے آپ نے اپنی تمہید میں بھی کہا، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم انہیں انسان سمجھیں اور ان کو انسانوں جیسے حقوق دیں اور انسانوں جیسے سلوک کریں ان کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے، وہ ان کو پرووائڈ نہیں کیا جاتا۔ وہ ہمارے فضلے ہمارے گند میں جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی پروٹیکٹیو گیئر نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی وہ سہولیات نہیں ہوتی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے۔ تو وہ اسی طرح بغیر کچھ پہنے ہمارے گند میں گھستے ہیں، سیورز کی صفائی کرتے ہیں، اور اس میں ان کو جو گیسز سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر یہ عجیب بات یہ ہے کہ ان کو بچانے کے لیے بھی کوئی نہیں آتا، اور جو یہ 2-3 اکٹھے مرتے ہیں وہ اسی لیے مرتے ہیں کہ ایک اندر ہوتا ہے، اور وہ جب اس کی حالت خراب ہوتی ہے تو انہی میں سے کسی دوسرے نے چھلانگ لگانی ہوتی ہے۔ تو پروٹیکٹیو گیئر، اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ان کو کوئی سوشل پروٹیکشن بھی نہیں ہے ان کے لیے، کہ اگر کوئی فوت ہو جائے اپنی خدمت کرتے ہوئے، اس کے لیے کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ ان کو، ہم نے ابھی ریسرچ کی تھی، ایون جو کورونا کے دوران ان کو، یہ واحد قوم ہے
ग्रुप है जिसका जिक्र भी बड़ा कम है। हमने डॉक्टरों का सुना पीपीईज के, नर्सेज की पीपीईज का सुना, ये लोग बिल्कुल आखिरी गन ये उठाते थे, इनका कोई जिक्र ही नहीं करता था। तो ये एक इंटरेस्टिंग और बात आपने की, सॉरी आरिफ साहब। अब जाहिर है कि आपका इशारा वहाँ है कि जैसे कि अब एक वार्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड वार्ड है, उसमें से जो ट्रैश निकल रही है उसमें भी एक रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है। आपकी जो तहकीक रही है, आपकी जो रिसर्च रही है, कुछ आइडिया है कि इस तबके में कोविड का फैलाव कितना था इन चीज़ों की वजह से? एक्चुअली इनका एक्सपोजर सबसे ज्यादा था और इनके लिए कोई प्रोटेक्शन भी नहीं थी। तो इसमें और जैसे हमने उनके ज्यादातर इस पर फोकस किया कि उनको इस दौरान जैसे किसी की अगर नौकरी चलेगी, क्योंकि उनकी नौकरियां भी बड़ी वो होती हैं, क्योंकि इनको किसी 20-20 साल ये काम करते हैं लेकिन एज डेली लेबर के तौर पे इनकी जॉब पर वो भी नहीं होती, गारंटी भी नहीं होती, इसलिए बेचारे काम छोड़ते भी नहीं है। आरिफ साहब, एक वक्फा लेना है यहाँ पर, और वक्फे के बाद हम इस बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है। हर शहर में, हर सूबे में बड़े बड़े सीवरेज बोर्ड्स हैं, उनके करोड़ों का बजट है, वो कहाँ जाता है इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हम बात करें वर्ल्ड टॉयलेट डे जो कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा, उस हवाले से जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स की अबतर हालत है उसके बारे में आरिफ जब्बार खान साहब, वाटर एड पाकिस्तान के सरबराह, हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, जो नॉर्मल होता है कि होता यह है कि किसी ठेकेदार को दे दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, और वो जाहिर है एक लमसम पैसे ले लेता है सीवरेज बोर्ड से, और उसके बाद वो लड़कों को रख के, जिनमें मेजॉरिटी जो है वो अक़लियती जो है हमारे भाई, उनमें से वो उठा लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो पिसा हुआ तबका है। तो ये इनके लिए क्या सीवरेज बोर्ड के पास कोई पॉलिसी नहीं है, या बजट का मसला है, या ये ठेकेदार वाला काम है? एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। कुछ बोर्ड्स ने तो में पॉलिसी तो है, लेकिन हमने जब सैनिटरी वर्कर से पूछा तो उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जैसे वो कहते हैं कि जी हमारे उसमें है कि हेल्थ एंड सेफ्टी हम देंगे और गियर भी देंगे, लेकिन इनको वो जब जरूरत होती है तो वो गियर मुहैया नहीं होते। अभी भी ये बाल्टी और ये डंडे और रोप और ये इस्तेमाल करके सफाई कर रहे हैं। और दूसरा, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट इशू इनको रेगुलराइज करने का है कि ये जो ठेकेदारी वाला काम है कि बेचारे 10-30 40 साल से डेली वेज पे, और वो भी 89 डेज पर ईयर इनको काम कराते हैं। 89 डेज की साल में इनको तनख्वाह मिलती है। तो इसको पहला काम तो है ही इनको रेगुलराइज कराने का, इनकी जॉब को रिस्पेक्ट और एक्सेप्ट किया जाए कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेबर फोर्स का एक ज़रूरी लोग हैं। तो और इसके साथ उनके जो उतने भी लेबर राइट्स बनते हैं वो दिए जाएं। तो आप इसके लिए काम कर रहे हैं? आप इसके लिए काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। हमने तो कुछ इलाकों में, जैसे मुजफ्फरगढ़ में और डिफरेंट इलाकों में कोविड के दौरान हमने इनको और काफ़ी सारे जो इनको प्रोटेक्टिव गियर है वो दिए हैं। इसी तरह जो सैनिटरी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको भी दिए हैं, और हम उनके साथ मजीद भी, और दूसरा हम ये कर रहे हैं कि इनके इलाकों में जहाँ ये है वहाँ वाटर सप्लाई सैनिटेशन का इंतजाम इनके लिए कर लें, क्योंकि जिन इलाकों में रहते हैं वहाँ सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं है। ये अच्छा आरिफ साहब, एक जो अच्छी बात है, अगर इसमें हम कोई अच्छी बात निकाल सकें, वो है कि कुछ हद तक असेंबलीज में, या कम से कम सिंध असेंबली में इसके बारे में आवाज़ उठाई गई है। अभी ब्रेक के दौरान मुझे एक मैसेज और कुछ क्लिप्स आए हैं। राबिया असफर निज़ामी साहिबा PTI की MP हैं यहाँ इन द सिंध असेंबली, जिसमें उन्होंने बाकायदा इस ही इशू को रेज किया है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे आपको पता है ये इसमें कोई बात ही नहीं करता, हम भी नहीं बात करते, हम भी कब बात करते हैं। और उन्होंने यही पॉइंट रेज किया है कि ये जो ठेकेदारी का निज़ाम है, बिल्कुल ऑन पेपर तो सब कुछ मिलता है लेकिन इन प्रैक्टिस कुछ नहीं होता। तो आपसे मतलब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो हुकूमत के अंदर भी आती हैं, उसमें भी कुछ नहीं मिलता। मतलब मिनिमम वेज तो दूर की बात, सेफ्टी गियर, रस्सियां जैसे आपने जिक्र किया, तो कुछ हद तक आपकी कोई कोऑर्डिनेशन रहती है गवर्नमेंट हुकूमत के साथ, और पॉलिसी मेकिंग नहीं लेकिन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के हद तक? जी हम एक्चुअली दोनों लेवल पे काम कर रहे हैं। जैसे इसी महीने में हम एक्चुअली सिंध और पंजाब के पार्लियामेंटेरियंस को इनके इलाके में लेकर गए हैं, मुजफ्फरगढ़ में इनसे मिलाया है। वहाँ पर जो 4
سینیٹری ورکرز فوت ہوئے ان کی فیملی سے ملایا ہے, ان سب سے ملے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے ایشوز بھی ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں. سو دس واز اے میجر ایونٹ وی آرگنائز کہ یہ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر سکیں پارلیمنٹیرینس کے ساتھ, اور یہ بڑی اچھی بات تھی کہ پارلیمنٹیرینس ان کے حلقے میں گئے اور ان سے باتیں کی. اسی طرح اور بھی ہم ڈفرینٹ جو میونسپیلٹیز ہیں آگے جا کے ان سے بھی بات کریں گے, اور اسی لیے ہم نے کچھ جگہوں پر پرووائڈ بھی کیا ہے کہ اٹس ناٹ یو سی سچ اے ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو پرووائڈ, خاص کر جن جگہوں پر یہ بڑا ہیزیٹس ہے, جہاں گیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, جس مواد کا خطرہ ہوتا ہے جہاں پر, ان جگہوں پر تو لازماً ان کے پاس یہ گیئر ہونا چاہیے. جیسے ہمارا 1122 کا ادارہ ہے, اس کے پاس اپنا سارا اکوپمنٹ ہے, تو جب ان کا بھی کوئی ایسی جگہ پہ ایمرجنسی ہوتی ہے کہ بلاکیج ہو جاتی ہے, اینڈ گیسز آر ویری ویری ڈینجرس. جی بالکل. عارف صاحب, میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں, یہ جو ڈسکرمنیشن ہوتی ہے کہ اگر اخبار میں ایڈ بھی ہوتا ہے تو اس میں یہ آتا ہے کہ مسیحی برادری کے لیے یہ جاب ہے, اگر سینیٹری ورکر کی ہے, تو کیا ہم مسلمان اپنا گن نہیں اٹھا سکتے؟ بالکل بالکل جی اٹھا سکتے ہیں, کیوں نہیں اٹھا سکتے. بلکہ میں آج اپنے کالگ سے یہی بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ جب یورپ جاتے ہیں وہاں پر اپنا سب کچھ صفائیاں کرتے ہیں, پتہ نہیں یہاں ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے, وچ از اسی ہم کر سکتے ہیں, اور ہمارے مذہب بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے, تو اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو عارف صاحب, یہ جو اشتہار آتے ہیں اس طرح کے, کم از کم آپ ان کو بھی حکومتی سطح پر ان کو یہ سمجھائے تو صحیح کہ یہ جو آپ اشتہار دے رہے ہیں یہ تو پیور ڈسکرمنیشن ہے کہ آپ نے. وہ ڈسکرمنیشن نہیں سمجھتے, وہ احسان سمجھتے ہیں. یہ میں نے یہ آرگیومنٹ سنی ہے, وہ بالکل وہ احسان سمجھتے ہیں کہ جی دیکھیں ان کے لیے ہم نے یہ ریزرو کر کے رکھے ہوئے ہیں. کیا مطلب شاندار بات ہے. اس میں ایکچولی ہوا ہے, کچھ کام ہوا ہے 2016 میں, جیسے پنجاب گورنمنٹ نے یہ لا پاس کرایا تھا کہ اب یہ جو اخبار میں اشتہار آتے ہیں اس میں یہ نہیں ہوگا. اسی طرح سندھ میں بھی یہ اشتہار آیا تھا تو ہم لوگوں نے شور کیا تو اشتہاروں نے واپس لے لیا تھا. تو اس پر ایٹ لیسٹ کام ہو رہا ہے کہ جی آپ اس طرح ڈسکریمنیٹ کیوں کر رہے ہیں, اور خاص کر اس کے لیے کیوں. دیر از اندر سائڈ ٹو اٹ ایز ویل کہ کچھ جگہوں پر ایسا بھی ہے کہ لوگ کچھ اور کام کرنا چاہتے ہیں, انہیں کہتے ہیں آپ سینیٹری ورکر کا ہی صرف کام کریں. تو اس پر ہم کام کر رہے ہیں ایکچولی گورنمنٹس کے ساتھ, اور جیسے میں کہا لا بن جاتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن بھی کرانی ہوتی ہے. جب اس طرح کے ایڈز آتے ہیں, سو وی ڈو ریز دس پوائنٹ with actually the parliamentarians we are working it, plus other جو government میونسپیلٹیز ہیں جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, تو آواز ہم ضرور اٹھاتے ہیں. بہت خوب, ہم آواز ہی ہوتے ہیں. اور سوری آپ کی آواز کاٹنے کے لیے معذرت عارف صاحب, لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی ناظرین, اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.